عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سورہ نصر کی آخری آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ پس پاکی بیان کرے، بحمد تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، ربی کا اپنا رب، واستغفرہ اور بخشش طلب کیجیے اس سے، انہ بے شک وہ کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور آپ سے مغفرت کی درخواست کیجیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ Then hymn the praises of the Lord and seek forgiveness of him. Lo, he is ever ready to show mercy. Then hymn the praises of the Lord and seek forgiveness of him. Lo, he is ever ready to show mercy. پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ یہاں ایک مختصر نہایت جامع تحقیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار فرمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خطاب کر کے فرمایا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح کے آثار آ پہنچے، یعنی واقع ہو جائیں، اور آثار جو اس پر آنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھ لیں گے، اس وقت سمجھے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا باعث تکمیل دین ہے، اور اس وجہ سے سفر آخرت قریب ہے، پس اس کے لیے تیاری کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے، حمد کیجیے، شکر کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عزیز بچوں، یہ بڑھاپے کی عمر کا وظیفہ ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، ہر وقت یہی دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے۔ بزرگان دین نے اسی بنا پر روایت لکھی ہے کہ جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح و استغفار کی کثرت کیجیے۔ عزیز بچوں، اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، مگر ان کو بھی توبہ و استغفار پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی نصیحت فرمائی کہ آخری لمحات میں، آخری دنوں میں عمر آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب انسان عمر جب زیادہ ہو جائے گی تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے بعد اللہ کے ہاں جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں توبہ و استغفار میں رہنا چاہیے، اور یہی الفاظ
پڑھنی چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ استغفراللہ و اتوب الیہ۔ جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح و استغفار کثرت سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت نازل ہوئی 10 ہجری میں نازل ہوئی، اس کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 50 ایام 70 ایام زندہ رہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والا اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت قبیلہ در قبیل دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح اور عظمت بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔